اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کا عمل نورانی پری کا عمل ہے۔ اس پری کا نام گلخار ہے۔ اس پری کا عمل کو وہ لوگ کریں جو عملیات کی دنیا میں بہت زیادہ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جن کو عاملین نے لوٹ لیا، یا جو میرے بھائی پری دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، جو میری بہنیں پری دیکھنے کا شوق رکھتی ہیں، میرے اس عمل کو کریں، 100% کامیابی ہوگی۔ اس عمل میں نہ لمبی پڑھائی ہے، نہ لمبا چلا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن 100% کامیابی ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ عملیات کی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ وہ عمل ہے جو کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس عمل کی تفصیل ہر حال میں آپ کے سامنے آنی ہی آنی ہے۔ یہ عمل کرنے کا طریقہ کار نہایت ہی آسان ہے، نورانی عمل ہے۔ جو سامان آپ لوگوں کو بازار سے لینا ہے اس کو نوٹ فرما لیں۔ گلاب کے پھول آپ نے 9 عدد لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 قسم کی مٹھائی 1 پاؤ لینی ہے۔ 5 قسم کے آپ نے عطر لینے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ایک سفید رنگ کے 1 گز کپڑے کے اوپر رکھ کے پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو بعد نماز عشاء کیا جائے گا، اور عمل کرنے سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ جس جگہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اسی جگہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے تازہ غسل کرنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، اور آپ کی جائے نماز بھی سفید ہونی چاہیے، اور جس تسبیح کے اوپر آپ نے ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تسبیح بھی سفید ہونی چاہیے۔ اور جس دن آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے سارا دن کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس کو کھانے کے بعد آپ کے منہ سے بدبو آئے۔ کوشش کریں کہ میٹھی کھیر کھائیں یا نمکین کھیر کھائیں، دودھ پی لیں۔ سفید چیزوں کا آپ نے سارا دن زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سفید چیزوں کا سارا دن زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ ہو سکے تو آپ کپڑے بھی سفید پہنو، سر کے اوپر جو ٹوپی لینی ہے یا امامہ آپ کے پاس باندھنا ہے وہ بھی سفید ہو۔ عطر گلاب کپڑوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ نے لگانا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اور سر سجدے میں رکھ کے آپ نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آنے والے وقت میں گناہ نہ کرنے کا اللہ پاک سے وعدہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے اثار اپنا لگانا ہے۔ اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، بیچ میں 11 بار آپ نے سورۃ فاتحہ، 11 بار آیات الکرسی، اور چاروں کلوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حفیظ ہو یا حافظ ہو، اس کو 11 آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے نیو چھری پہ، چاقو پہ، یا چاک کے اوپر، یا شہادت کی انگلی کے اوپر دم کر کے آپ نے گول دائرے کی صورت میں اثار لگا لینا ہے، اور منہ اپنا قبلہ شریف کی طرف کرنا ہے، جس طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی تھی۔ پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور اس عظمیت کا آپ نے ورد کرنا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اور میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ عجب گلخار یا شاہ گلخار کو لے کر آ، واسطہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا۔ 313 بار اس کی تعداد ہے۔ جیسے ہی آپ کی تعداد 100 پر پہنچے گی، یہ گلخار پری آ جائے گی، آ کے آپ کو سلام کرے گی۔ آپ نے دل میں اس کے سلام کا جواب دینا ہے اور اپنی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی تعداد کو پورا نہ کیا اور تعداد پوری کیے بغیر اثار سے نکل گئے تو آپ کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو رجت ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی تعداد کو پورا کیا اور پورا کرنے کے بعد اثار سے نکلے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اثار کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے منہ کے سامنے سے بسم اللہ پڑھ کے 3 جگہ سے اثار کو ٹک لگا دینے ہیں، آپ کا اثار ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو پہلے دن کامیابی نہیں ہوتی تو عمل کو لگاتار ایک ہی ٹائم پر، ایک ہی وقت پر، ایک ہی طریقہ کار سے آپ نے 3 دن تک کرنا ہے۔ تیسرے دن 100% کامیابی ہوگی۔ جب یہ آئے گی تو آپ سے پوچھے گی کہ میرا نام لے کر پکارنے والے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن بن کر میرے ساتھ رہو اور دنیا داری کے جائز کاموں میں میری مدد کرو۔ جو آپ نے اس سے قسم لینی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے
کہ قسم کھاؤ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی کہ جب بلاؤں گا آؤ گی، جدھر بھیجوں گا جاؤ گی، جو کہوں گا کرو گی۔ یہ قسم 3 بار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے جو دوسری قسم لینی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قسم کھاؤ کلمہ محمد کی کہ مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو، میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی۔ اس کے بعد آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار پوچھنا ہے۔ جو یہ اپنا طریقہ کار بتائے اسی طریقہ کار پر آپ نے لائف ٹائم تک اس کی حاضری کرنی ہے اور اپنا ہر جائز کام اس سے لینا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد ان جو عبارت آپ نے پڑھی ہے، عمل کے دوران منتر پڑھا تھا، عظمیت پڑھی تھی، اسی کو کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 11 بار اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ عمل آپ کے قبضے میں رہے گا اور پوری پاور کے پاس آپ کے ساتھ حاضری ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو دیے ہوئے نمبرات پر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔